سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب مل کر پڑھیے گا. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرض والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ومولا الثقلین وجد الحسن والحسین القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين. اما بعد فقد قال امام جعفر صادق السلام علیک یا عبد صالح صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آغاز کلام اس معبود کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی بارگاہ میں حمد و ستائش کے ساتھ کہ جو تمام جہانوں کا خالق ہے، وہ پروردگار جو ہماری اور آپ کی خلقت کرنے والا، ہمیں اور آپ کو رزق عنایت کرنے والا، وہ پروردگار عالم کے جو ہم پر کا رحم و کرم عطا کرنے والا احسان ہے اس معبود برحق کا کہ جس نے ہم جیسے بے حقیقت لوگوں کو حسین سے نسبت دے کر با حقیقت کر. تشکر ہے، احسان ہے اس معبود برحق کا کہ جس نے آج کے اس بے امانی کے دور میں کہ جب ساری دنیا بے سکونی کا شکار ہے، پروردگار نے ہمیں اس فرش عزا پر فاطمہ کے صدقے میں امان عطا.
شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمارے دلوں میں یا علی، ہمارے سینوں پر یا حسین، ہمارے بازوؤں پر یا عباس لکھ دیا۔ احسان ہے اس معبود حقیقی کا کہ جو آج کے دور میں کہ جب آج دنیا بے چینی کا شکار ہے، بے سکونی کا شکار ہے، ہر طرف پریشانیاں ہیں عزیزوں، لیکن اسی پروردگار نے ہمیں عباس کے پرچم کے سائے میں سلامتی عطا کی۔ بس عزیزان گرامی، چونکہ آج کی یہ مجلس اس سے وابستہ ہے، اس شخصیت سے، اس ہستی سے کہ جسے ہم باب المراد کہتے ہیں، وہ عباس کہ جو ناد جو مظہر العجائب کا فرزند ہے، وہ عباس کہ جو ام البنین کا چاند ہے، وہ عباس کہ جو فاطمہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، وہ عباس کے جو سکینہ کی یاس ہے، وہ عباس کے جو زینب کا پردہ ہے، وہ عباس کہ جو تاجدار وفا ہے، جس کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اسے مثل علی و مصطفیٰ حساس کہتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، میرے ساتھ سفر کرتی آئیے گا، اور اگر میرا یہ شعر سمجھ میں آ جائے گا تو داد دیجیے گا، سلوات بلند کیجیے گا کہ شاعر کہتا ہے کہ اسے مثل علی و مصطفیٰ حساس کہتے ہیں، اسے غیرت حیدر کرار کا عکاس کہتے ہیں، اور جو تشنا ہو کے دریا چھین لے، توجہ رکھیے، جو تشنا ہو کے دریا چھین لے، تشنا پلٹ آئے، اسے وفاداروں کی دنیا میں سخی عباس کہتے ہیں۔ سلوات پڑھیں۔ تمام بچوں کی صحت اور سلامتی کے لیے، تمام بزرگوں کی صحت اور سلامتی کے لیے، تمام مومنات کی صحت اور سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج نذرانہ اس شخصیت، اس بارگاہ عباس میں پیش کرنا ہے، وہ عباس کہ جو زینب کے پردے کا نام ہے، وہ عباس جسے باب المراد کہا جاتا ہے، اور اس عباس کی عظمت کیا، فضیلت کیا، مرتبہ کیا، منزلت کیا، جسے مجھ جیسی بے بذات کنیز جس کے پاس نہ لفظ ہیں نہ کہنے کا انداز ہے، بھلا میں عباس کی منزلت کو کس طرح پہچنواؤں، لیکن الفاظوں کا سہارا لوں گی کہ ہر لفظ نے مولا کی منزلت کو پہچنوایا ہے۔ الف نے کہا پہچانو یہ عباس کون، کہا یہ ام البنین کا چاند، بے نے کہا یہ عباس کون، کہا یہ باب المراد ہے عباس، پے نے کہا پردے کا محافظ ہے عباس، تے نے کہا تاجدار وفا عباس، جیم نے کہا جرت حیدر کرار کا عکاس ہے عباس، چے نے کہا چنے ہوئے خاندان کا چنا ہوا بیٹا ہے عباس، ہے نے کہا حسین کا سہارا عباس، ہے نے کہا خوبیوں کا مالک عباس، دال نے کہا کہ دعائے علی ہے عباس، دال نے کہا دعائے علی ہے عباس، رے نے کہا رہبر وفا عباس، دے نے کہا کربلا کی زینت عباس، سین نے کہا سفینہ نجات کا ناخدا عباس، شین نے کہا شبیہ علی مرتضی عباس، سواد نے کہا صبر و تحمل کا محافظ عباس، سواد نے کہا سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑنے والا عباس، عین نے کہا عین وفا ہے عباس، غین نے کہا تمہیں غموں سے بچانے والا، فے نے کہا یہ فضیلتوں کا باپ، کاف نے کہا یہ کمرے بنی ہاشم، کاف نے کہا کٹے ہوئے ہاتھوں سے عطا کرنے والا، لام نے کہا لمحوں میں تقدیریں بدلنے والا، میم نے کہا معصوموں کی آغوش میں پرورش پانے والا، نون نے کہا نہر فرات پر قبضہ کرنے والا، واو نے کہا وفاؤں کا خدا ہے عباس، ہے نے کہا ہاشمی شہزادہ ہے عباس، صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم
مختصر سی گفتگو عباس کے حوالے سے کرنی ہے کہ اس مولا کی فضیلت کیا، اور اس ایک کے لیے میں نے زیارت کا سہارا لیا۔ زیارت کے اس جملے کو اثرنامہ سخن قرار دیا ہے کہ جہاں ہمارا چھٹا امام جعفر صادق نے جب بارگاہ عباس میں سلام پیش کیا تو کیا کہہ کر السلام علیک یا عبد الصالح۔ بس عزیز و مختصر سی گفتگو اس حوالے سے کرنا ہے، لیکن چونکہ آج کا دور ایسا پرآشوب دور ہے، اس لیے مختصر سی گفتگو پہلے زیارت کے حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ یہ زیارت جو آج ہم پڑھتے ہیں، یہ زیارت کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ یہ وہ زیارتیں ہیں جسے ہمارے چھٹے معصوم نے، جتنی بھی، چاہے آپ زیارت عاشورہ ہو، زیارت وارثہ ہو، یہ ساری زیارتیں زیادہ تر جن کا سلسلہ ملتا ہے وہ چھٹے امام سے ملتا ہے، کیونکہ روایتیں بتاتی ہیں کہ اس دور میں بھی پہلے کربلا کی زیارت پر پابندی تھی اور لوگ نہیں جا سکتے تھے، بہت مشکل سے لوگوں کو جانے کے لیے وہاں اجازت ملتی تھی۔ کہا ایک دفعہ جب راستے کھلے اور کچھ مولا کے چاہنے والے جب کربلا گئے، انہوں نے کربلا کی زیارت کی، جب پلٹ کر آئے چھٹے امام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا ہم آپ کی جد کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ تو مولا نے کہا کہ جب تم زیارت کے لیے گئے تھے تم نے کیا کیا وہاں پر؟ تو انہوں نے کہا مولا ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، ہم نے صرف بیٹھ کر گریہ کیا اور ہم چلے آئے۔ تب چھٹے امام نے کہا کہ رکو، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ جب بھی جانا اپنے میرے جد کی بارگاہ میں جانا تو اس طرح سلام پیش کرو۔ یہ زیارت کیا ہے عزیزو؟ سلام ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں کسی بھی زیارت کا جملہ جب بھی استعمال ہوتا ہے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اگر جیسے سید الشہداء کی بارگاہ میں زیارت پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ زیارت دراصل سلام ہے، اور سلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ مستحب عبادت ہے کہ جسے اللہ نے بہت فضیلت عطا کی ہے، جس کے لیے حدیث رسول ہے کہ سلام قبل الکلام، یعنی کبھی بھی کلام کرنے سے پہلے آپ سلام کریں۔ اور اس سلام کی عظمت کیا، اس کی فضیلت کیا؟ کہا آپ اس سلام کو، اگر یہ مستحب ہے، واجب نہیں کیا اللہ نے، یعنی اگر میں آؤں اور میں نے آپ کو سلام کیا یہ مستحب تھا، لیکن اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ کہا اس پہ 70 ثواب میں سے، یعنی اللہ جب کوئی بھی بڑھتا ہے سلام کرتا ہے، کہا 69% کسے ملتا ہے؟ جس نے سلام میں پہل۔ اور سلام جب آپ نے کسی کو کر دیا اس پر جواب سلام واجب، اور اسے کتنا ملتا ہے؟ شیئر کتنا ملا؟ جسٹ 1%، رائٹ؟ یعنی یہ سلام جو ہے ہمارے معاشرے کے لیے بہت، اور خصوصاً آج کے دور میں، کیونکہ سلام کیا ہے؟ یہ سلامتی کی دعا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اگر ہم عام انسان بھی جب ملتے ہیں اور جب سلام کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ کہا ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ اور عزیزو آج کے دور میں چونکہ پینڈیمک کا دور چل رہا ہے، بہت برا وقت ہے، آپ دیکھیے زمانے میں ہر طرف پریشانیاں، تباہیاں اور وبا کا دور ہے، تو اس وبا سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ، چونکہ بات زیارت کی آ گئی اس لیے اس بات کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہوں کہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم زیارت عاشورہ کا ورد کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑے مرجع وقت کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ جب کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی مقام پر اگر وبا پھیلتی ہے تو کہا وبا سے بچنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے کہ آپ یہ زیارت عاشورہ کا ضرور ورد کریں۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی آپ ورد کریں، کیونکہ میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے، اس لیے اس چیز کو آپ سب موجود ہیں اس لیے اس چیز کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ جب بھی آپ زیارت عاشورہ پڑھیں تنہا نہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، بزرگ خواتین ہیں، بزرگ مرد حضرات ہیں، جتنے آپ کے فیملی ممبرز ہیں، آپ کیا کریے؟ اپنا ایک ٹائم فکس کریے، کوئی بھی ٹائم ہو، آپ کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ لوگ اگر سب جمع ہوتے ہیں ایک ساتھ
اس کے 10 منٹ پہلے بیٹھ کر زیارت عاشورہ پڑھ لی. کیونکہ بعض دفعہ خواتین سے میں نے کیا سنا، ہاں میں نے اکیلے بیٹھ کر پڑھ لی. دیکھیے کوئی بھی چیز ہے اکیلے پڑھنا ٹھیک ہے، آپ کے پاس اگر نہیں وسائل ہیں، آپ اکیلی ہیں، آپ پڑھیے بیٹھ کر. لیکن اگر آپ کے گھر میں تمام لوگ ہیں، خصوصاً اگر چھوٹے بچے ہیں، یہاں بھی جو خواتین اگر اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہیں ان سے آمین ضرور کہلوائیں. کیونکہ ہم اور آپ نہیں جانتے. دیکھیے ہم اور آپ بزرگ ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم خاطی بندے ہیں، ہم سے اور آپ سے نہ جانے اٹھتے بیٹھتے انجانے میں جانے میں بہت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. ہماری زبان ہو سکتا ہے اس قابل نہیں کہ ہماری دعا جو ہے بارگاہ اہلیت تک پہنچے. کہا اس لیے جب بھی دعا مانگنے کے لیے بیٹھیں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ضرور شامل کریں. کیونکہ ایک بہت اچھی روایت ہے، کہا کہ جب خدا جو ہے اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اتنے زیادہ گناہ بڑھ چکے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا پر عذاب نازل کر دوں. کہا لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے عذاب نازل کرنے سے روک دیتی ہیں. اور وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ کہا یہ 3 شخصیتیں ایسی ہیں. کہا ایک معصوم بچے کہ جن کی وجہ سے میں عذاب بھیجنے سے رک جاتا ہوں. کہا اس لیے کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ بچے گنہگار نہیں ہیں، یہ معصوم ہیں، انہوں نے گناہ نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے اس عذاب کی لپیٹ میں یہ بھی آ جائے. کہا ان کی وجہ سے میں عذاب کو ٹال دیتا ہوں، روک دیتا ہوں. کہا دوسری ہستیاں کون؟ کہا وہ بزرگ شخصیتیں ہیں کہ جو چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، جو معذور ہیں، جو ضعیفی کی آخری حد میں ہیں. آج کا دور دیکھیے عزیزو، خدا نہ کرے کہ آج انسان ضعیف اگر کوئی ہو جاتا ہے تو وہ ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اسے رحمت کا ذریعہ نہیں سمجھتے، ہم اسے برڈن سمجھتے. They become a burden for us, but actually آپ نہیں جانتے کہ جس گھر میں اگر بزرگ ہوتے ہیں، کہا بزرگوں کی حیثیت ایسی ہے، کہا جس طرح کے امت کے لیے نبی کا درجہ ہوتا ہے. توجہ رکھیے. کہا جس طرح کسی بھی قوم میں اگر جب تک نبی ہوتا ہے اللہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا، اسی طرح جس گھر میں بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں اللہ اس گھر پر کبھی عذاب نہیں نازل کرتا بلکہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں میں ان کی وجہ سے عذاب کو روک لیتا ہوں. اور کہا تیسرے میرے وہ بندے ہیں کہ جو میری بارگاہ میں بیٹھ کر ہاتھوں کو بلند کر کے جب مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں تو میں ان کی وجہ سے عذاب کو روک لیتا ہوں. تو یاد رکھیے عزیزوں کہ جب بھی آپ زیارت عاشورہ کا ورد کریں، کوئی بھی دعا اگر آپ مانگنے پر بیٹھ رہی ہیں تو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ضرور بٹھائیں اور ان سے آمین ضرور کہلوائیں. کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی کہی ہوئی آمین کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں. تو عزیزان گرامی میں بات زیارت کی کر رہی تھی. کہا یہ زیارت عاشورہ پڑھنا آج کے دور میں ضروری ہے. کیوں؟ کہا زیارت جو ہے سلام، اور عام بندے کو اگر سلام کیا جائے اس پر جواب سلام واجب. تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم جب امام کو سلام کریں گے، جب ہم کہیں گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، جب ہم ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے تو ایسا ممکن نہیں کہ اگر حسین کو سلام کیا جائے تو وہ میرا مولا ہمیں پلٹ کر سلامتی کی دعا نہ دے. اس لیے یاد رکھیے کہ اپنے روٹین میں اس زیارت کو شامل کیجیے، کیونکہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مولا کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کر کے ان سے دعا کرتے رہیں. صلوات پڑھیں محمد. تو عزیزو بات زیارت کی ہو رہی تھی کہ آپ سوچئے کہ حضرت عباس کی منزلت کیا ہے کہ ہمارا معصوم امام کون سلام کیا، کس نے سلام کا طریقہ بتایا؟ چھٹے امام نے بتایا. اور وہ چھٹے امام کے جو امامت کی منزل پر فائز ہیں وہ کس طرح حضرت عباس کو سلام کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ یا عبد صالح.
عبد سے مراد کیا ہے؟ عبد کی منزلت کیا ہے عزیزو؟ آپ نے کبھی غور کیا، کبھی فکر کی کہ اللہ نے جب رسول سے کہا تھا کہ اے رسول تمہیں کیا چاہیے، تم کس چیز کو پسند کرو گے؟ تم دنیا کی حکومت لینا چاہو گے یا تم میرا عبد بننا پسند کرو گے؟ تو رسول نے کیا کہا تھا؟ پروردگارہ میں تیرا عبد بننا منظور کروں گا۔ تو اسی لیے اللہ نے جب رسول کو معراج کی منزل پر بلایا تو کس طرح بلایا؟ رسول کہہ کر مخاطب نہیں کیا، کیا کہا اللہ نے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ نے جب معراج پر بلایا اعلان کیا کیا کہ میں اپنے عبد کو منزل معراج پر بلا رہا ہوں۔ تو عزیزو یہ عبد کی منزلت ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں جب آپ تشہد پڑھتے ہیں تو تشہد میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد انکا، ایک صلوات پڑھ دے محمد، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی پہلے آپ رسول کو کیا کہتے ہیں؟ عبد کہہ کر مخاطب کہتے ہیں، پھر رسول کہتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ عبد کی منزلت بہت بڑی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جب امام نے پہچنوایا مولا کو تو کس طرح کہا کہ انہیں عبد صالح کہہ کر سلام کرو، کیونکہ ان کی منزلت بڑی ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جو ہمیں مدد کرنے والے ہیں۔ صالح سے مراد کہا مدد کرنے والا، یہ وہ باب الحوائج ہے عزیزوں کہ جس کی بارگاہ میں اگر مانگا جائے تو انسان کبھی خالی پلٹ کر نہیں آتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا معجزہ، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی طرف بیان کرتے ہوئے ربط مسائل کی طرف آؤں گی کہ ایک بہت بڑے مجتہد کا واقعہ، اور یہ واقعہ جو ہے ملاقات امام نامی کتاب میں موجود ہے۔ کہا ایک مجتہد لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے بیٹھ کر استغاثہ کیا، نماز پڑھی اور امام زمانہ کو آواز دی۔ امام زمانہ سے توسل کیا کہ مولا میں حج پر جا رہا ہوں، مولا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ سوالات ہیں، کچھ میرے مسائل ہیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا ابھی یہ مصلی پر بیٹھ کر جب توسل کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، اچانک دیکھا ان کا پورا گھر منور ہو گیا، روشن ہو گیا، اور امام وقت تشریف لائے۔ صلوات پڑھیں۔ مولا سلامت رکھے نعرے حیدری بلند کرنے والے پر علی کے نعروں کو، کیونکہ اس دفعہ تو کان ترس رہے ہیں یہ علی کے نعرے سننے کے لیے۔ باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی تو اب وہ مجتہد لکھتے ہیں کہ میں نے توسل کیا، کہا میں ابھی مصلی عبادت پر تھا، کمرہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا، اور ہمارے زمانے کے امام تشریف، تو ان سے سوال کیا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو، کیوں مجھے بلا رہے تھے، کیوں استغاثہ کر رہے تھے؟ تو مجتہد نے کہا کہ مولا میں حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، میں جلد ہی حج کرنے والا ہوں۔ تو مولا نے کہا تمہیں مبارک ہو، تمہیں اتنی بڑی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا میں کچھ حج کے مسائل پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مسائل پوچھے اور مولا نے وہ ساری چیزیں انہیں بتائیں، اور اس کے بعد کہا کہ سنو، جب تم حج کرنے کے لیے جانا، جب سرزمین کربلا پر پہنچنا، تو کہا 9 ذی الحجہ کے دن۔ وہ کون سا دن ہے؟ کہا یہ روز عرفہ کہلاتا ہے۔ آپ بھی اعمال کرتی ہیں؟ کہا اس دن کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ کہا اس دن اگر کوئی بھی سوال کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں تو اس سوال کو رد نہیں کیا۔
اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو امام نے کہا کہ اس مجتہد سے کہا کہ سنو، جب روز عرفہ کا دن ہو تم عرفات کے میدان میں ایک اعلان کروا دینا اور لوگوں سے کہنا کہ آج انہیں جو بھی حاجتیں مانگنا ہو، جو بھی مرادیں طلب کرنا ہو، وہ اس مجلس میں آ جائے۔ بہت توجہ رکھیے گا عزیزو، کیونکہ یہی وہ وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ کہا کہ سنو، جب اعلان کرنا، جب سارے لوگ آ جائیں تو ان سے کہنا اگر جن کی جو بھی حاجتیں ہیں وہ وہاں مانگیں، اور کہا اس مجلس میں تم حضرت عباس کے مسائل، یہ امام کہہ رہے ہیں، اس مجتہد سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس مجلس میں کس کے مسائل؟ کہا مولا عباس کے مسائل پڑھنا، حضرت عباس کے مسائل پڑھنا۔ تو ایک مرتبہ اس مجتہد نے مولا سے سوال کیا، مولا ایسی کون سی بات ہے، ایسی کون سی خاص چیز ہے؟ کہا سنو، جہاں کہیں بھی میں عباس کے مسائل بیان ہوتے ہیں اس مجلس میں اسی لیے عباس کی مجلس کو حاضری کہتے ہیں عزیزو۔ یاد رکھیے کہ جہاں عباس کے نام کی مجلس، جیسے یہاں یہ منسوب ہے، یہ مجلس کی شخصیت سے منسوب ہے، حضرت عباس سے منسوب ہے، تو اس خلوص نیت کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ بیٹھیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے درمیان ہمارا وہ مولا ضرور آیا، کیونکہ جہاں عباس کے نام سے اگر مجلس منعقد کی جاتی ہے، کہا مولا کہتے ہیں وہاں ہم ضرور آتے ہیں، اور کہا کہ اگر رونے والے اس فرش سے اٹھ کر جانے بھی نہیں پاتے کہ ان کی حاجتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہاں عزیزو، میں نے بھی یہاں کی بہت ساری باتیں لوگوں سے سنی ہے کہ یہاں پر لوگوں نے جب بھی آ کر مانگا ہے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، بہت سے لوگوں کو اولادیں عطا کی گئی ہیں۔ آج آپ بھی آئی ہیں نا، اپنے اپنے دامن کو پھیلا دیجئے گا، مولا کی بارگاہ میں آواز دیجئے گا، مولا ہم غریب آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اے میرے باب الحوائج مولا، اے میرے آقا، ہمارے پاس سوائے آنسوؤں کے کچھ بھی نہیں، بس عزیزان گرامی، اور جب بھی دعا مانگیے گا نا، اس ننھی شہزادی کے توسل سے ضرور مانگیے گا، کیونکہ اگر عباس کو اگر سکینہ کا واسطہ دے دیا جائے نا، وہ حاجت کبھی رد نہیں ہوتی۔ بس عزیزان گرامی، آج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نا، اور آئے ہوئے یہ آنسو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یقیناً ہمارا مولا کہیں نہ کہیں ہمارے درمیان موجود ہے۔ آواز دوں گی مولا، ہم غریب آپ کو عباس کا پرزہ دینے کے لیے آئے ہیں، اے مولا اس عباس کا پرزہ کہ میدان کربلا میں جس کے ہاتھوں کو قلم کیا گیا، اور عزیزو صرف میرا مولا نہیں بلکہ دو پیاری ماں بھی ضرور آئی ہوگی، ایک فاطمہ ضرور آئی ہوگی، دوسری ام البنین بھی آئی ہوگی، ارے وہ ام البنین کے بعد کربلا، جب اگر کسی کوئی ام البنین کے گھر پکارتا تھا، ارے ام البنین رو کر کہتی، اب مجھے اس لقب سے نہ پکارنا، ارے اب میرے بیٹے نہ رہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آجی کو یہی حق رونے کا، باب المراد کی آپ بیٹھی ہے نا مجلس میں، اپنے اپنے دامنوں کو پھیلا کر دعا مانگیے گا، آقا ہماری حاجتوں کو قبول کر لیجئے۔ بس عزیزو چند جملے کہ یہ وہ عباس ہے کہ جسے موت کے بعد بھی 6 مقامات ایسے ہیں کہ ہر مقام پر عباس کو بلایا گیا، کہا وہ مقام کون کون سے ہیں، کہا ارے عباس کے بعد جب عباس کے لوشے پر حسین آئے تھے، حسین نے بھی مرضیہ پڑھا تھا، کہا عباس اب تمہاری
तुम्हारे ख्वाब से जागा करती थी। अरे अब्बास, अब वो आगे जागेगी जो तेरी वजह से चैन से सोया करती थी। अरे हुसैन कहना चाह रहे थे अब्बास, अब ये जालिम सुकून से सोएंगे, लेकिन अब मेरी ज़ैनब जागेगी। ए अब्बास, अब मेरी सकीना जागेगी। अरे उन्हें सहारा देने वाला कोई ना होगा। जैसा कि मेरे बच्चों कह रहे थे, अजीजों, दिल खोल कर बुलंद आवाज से रोटी चाहिए, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं जब किसी की दुआ को कबूल करना चाहता हूँ, मैं उसे रोने की तौफीक अता करता हूँ। और अगर रोती हुई आंखों से दुआ मांगी जाए ना, बहुत जल्दी बाब इस्तिजाबत तक पहुँचती है। बस अजीज़ों, 6 मकामात कहा जब असर आशूर, अरे जब अब्बास का लाशा हुसैन तराई में छोड़ कर आ चुके, अकबर के कलेजे से वर्जी निकाल चुके, अरे असगर के लाशे को दफन कर चुके। अब मेरा गरीब माला आखिरी रुखसत के लिए आया। आने के बाद कहा ज़ैनब सुनो, मैं कुलसूम सलाम, ऐ रवा मेरा आखिरी सलाम। अजीज़ों, जब सबको सलाम करके मेरा मौला घोड़े के करीब आया। अरे इससे पहले जब हुसैन घोड़े पर सवार होते थे ना, कहीं अब्बास रहते थे, कहीं अकबर रहते थे। आए आज हुसैन ने दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, कोई नजर नहीं आया। लड़ाई का रुख किया अब्बास, ए भैया का। अरे आज हुसैन को सवार कराने वाला कोई नहीं। अजीजों, हुसैन मैदान में आए, जंग करना शुरू की। जंग करते जाते थे। अरे एक एक मकाम पर रवायत कहती है कि जंग करते करते जब मेरा मौला अरे तराई पर पहुंचा ना, एक मर्तबा आवाज दी, अब्बास आओ जरा गरीब भाई की जंग तो देखो। अजीज अब्बास का लगा था। उसके बाद जब मेरा मौला अरे दिल से जमीन पर आया, शिव आगे बढ़ा। अरे रवायत कहती है कि उस वक्त अगर अब्बास ने किसी को आवाज दी है, वो अब्बास थे। अरे मौला बुला रहे थे, अब्बास कहाँ हो भैया, मेरी मदद को आओ। बस अजीज़ों, चंद जुमले बयान करना है, थोड़े से मसाइब अब्बास के, और उसके बाद जब मैं शहजादी का मसाइब पढ़ूंगी तब आप उठाइएगा। अजीज़ों, रवायत लिखती है ये पहला मकाम जहाँ अब्बास को आवाज़ दी गई। कहा दूसरा मकाम कौन सा है? कहा जब खैमों में आग लगी। अरे ज़हरा के घराने की बेटियाँ एक खैमे से दूसरे खैमे में जा रही। अरे बीवी आवाज़ दे रही थी, अब्बास मेरा पर्दा, ए मेरे गयूर कहाँ हो? अजीज़ों, तीसरा मकाम रोटी जाइए, यही मजलिस की मेराज है। आज आपके रोले पर पाबंदी नहीं। दिल खोल कर गिरिया कीजिए और बुरजा कीजिए बीवी उम्मुल बनीन को, क्योंकि ये वो माँ है जिसने अपने लाल का मातम नहीं किया। शहजादी से कहिए बीबी, हम गरीबों का बुरजा कबूल कीजिए। अजीज़ों, तीसरा मकाम, लेकिन पहले एक वाक़या सुना दूं। कहा जब खूनी को गिरफ्तार किया गया, जब दरबारे मुख्तार में लाया गया, और जब खूनी से मुख्तार ने सवाल किया, ए खूनी तूने करबला में कौन कौन से जुल्म किए? कहा खूनी तूने कौन कौन से जुल्म किए हैं?
पूछ, ये मुख्तार सब्र नहीं कर सकते। मुख्तार ने कहा फूली बता दे तूने कौन कौन से जुल्म किए। फूली कहता है सुनो, सबसे पहला जुल्म जो मैंने किया ना, कहा बीमार के नीचे से मैंने बिस्तर खींचा। उसके बाद फिर मुख्तार ने कहा दूसरा जुल्म। फूली कहता है मुख्तार ने कहा फूली बता। अब फूली कहता है मुख्तार, जब मैं मैदान में आया ना, और जब मैंने मैदान पर निगाह डाली, मैंने देखा जहरा का घराना, अरे के करबला पर इस तरह बिखरा था जैसे तस्वीर के दाने बिखरे होते हैं। कहा सब बीवियों के सर से चादरें उतर चुकी थी, मगर एक बीवी थी जिसके सर पर चादर मौजूद थी। कहा मैंने घोड़े को दौड़ाया, उस बीवी के करीब आया, मैंने नेज़ा निकाला, अरे नेज़े की हनी उसके सर में चुभोई। चुभोकर मैंने चादर को खींचना चाहा, कहा मगर बीवी ने और सख्ती से उस चादर को पकड़ लिया। कहा खून की धार जारी हुई, मगर बीवी ने चादर का गोशा नहीं छोड़ा। कहा मैंने नेज़ा निकाला। सुनती जाइए, और जिन सब भाइयों बहनों के सरों पर भाई है ना, रोते हुए भाइयों की सलामती की दुआएं जरूर कीजिएगा। पधार बहनों के सरों पर भाइयों के साए पर सलामत रखिए। कहा मैंने नेज़ा निकाला, दोबारा और सख्ती से चुभोकर अब चादर खींचना चाहिए। कहा उस बीवी ने और सख्ती से पकड़ ली। कहा मैंने ताजियाना निकाला, हाथ पर ताजियाना मारा, गिरा ढीली हुई, मैंने चादर उतारी, अरे उस बीवी ने तराई का रुकिया। आबाद मेरी चादर, मेरे पर्दे के माथे, मेरे गयो। तरफ कर फरियाद करती जाइए, दुआएं मांगती जाइए। ये मजलिस की मेराज, आज इसे दुआ मांगिएगा। आज के बाद मुख्तार ने कहा तीसरा जुल्म कौन था। बस दो जुमले, चार जुमले, जितना मौला मुझसे खिदमत ले लेंगे, जितनी मेरी आवाज साथ देगी, उतने मसाइल पढ़कर उतर जाऊंगी। ये मजलिस की मेराज अजीजों, यकीनन मेरा यकीन कह रहा है, मेरा इमाम मौजूद है, उस इमाम की बारगाह में पुरसा देती जाइए, हाजतें मांगती जाइए। कहा मुख्तार ने कहा फूली तीसरा जुल्म कौन था। फिर फूली कहता है मुख्तार न पूछ। मुख्तार ने कहा फूली बयान कर। कहा सुन, अब जब मैंने चादर छीन लिया, अब तक मैंने कोई माल गनीमत नहीं लिया था, क्योंकि जब मैं मैदान में आया था हर चीज लूटी जा चुकी थी। कहा मैं मैदान में देख रहा था कि मैं लूटूं क्या। आगे मेरी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। अरे वो बच्ची मैदान में कभी यहाँ से वहाँ से यहाँ दौड़ रही थी। पधार बच्चों के सरों पर उनके वालिदैन के सारे कहा मगर मैंने देखा ना उस बच्ची के कान में बूंदे मौजूद थे। मैंने सोचा मैं ये बूंदे उतार लूं, अपनी बेटी को पहनाऊंगा। कहा ये सोच कर मैंने अब घोड़े को दौड़ाया, और जब उस बच्ची के करीब आया, बच्ची सहम कर खड़ी हो गई। अरे अब कुली कहता है मैंने घोड़े पर बैठे बैठे हाथों को आगे बढ़ाया, बूंदे उतारने चाहे, वो बच्ची तड़प कर पीछे हटी। कहती है साले मेरा बाबा मारा गया। ए साले ये मेरे बाबा की आखिरी निशानी है, मैं इसे ना दूंगी। कुली कहता है मुख्तार
اب میں نے غصے اتارے نہیں آتے بڑا کر ہتے بندے کہتے کان کی لبے پڑی ارے سکینہ تڑپ کر خاک پر گری آواز دی اے چچا عباس اب سکینہ پر رحم کرنے والا کوئی نہیں اب سکینہ کو سہارا دینے والا کوئی نہیں اللہ اللہ رسول اللہ اللہ